نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد الكلام کا تدریب اول پڑھ رہے ہیں تبادل الحوار مع ضمیر کما فی المثالین یہاں آپ کو دو مثالیں دی گئی ہیں اسی طرح نیچے پھر جو کلمہ لکھا ہوا ہے یا جو ملک کا نام لکھا ہوا ہے اس کو اسی طرح بولنا ہے اسی طرح ڈالنا ہے نعم دیکھیے پہلا انا مسافر الی مکہ انا مسافر الی المدینہ ٹھیک ہے سوال دونوں میں ایک ہے الی این انت مسافر الی این انت مسافر ٹھیک ہے یہ مذکر کے لیے اگر مؤنث کے لیے پوچھ رہے ہیں تو کیسا کریں گے کیا تبدیلی ہوگی اگر اس کو ہم مؤنث کے لیے بولیں تو کیسا بولیں گے إلى أين أنت مسافرة؟ انتی انتا کی جگہ انتی مسافرتن ٹھیک ہے یہاں مسافرن میں مسافرتن ہو جائے گا یعنی مسافرن مسافرتن ہو جائے گا اور انتا انتی ہو جائے گا یہی دو تبدیلی ہوگی ابھی جو پڑھنا آپ کو نیچے کی مثالوں میں وہ ایسا ہی پڑھیں گے الی این انتی مسافرتن کیا بولیں گے الی این انتی مسافرتن جواب میں انا مسافرتن الی ہاں ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں نعم ہاں کون پڑھیں گے یا پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں الٹا پڑھنا پڑے سوال یہ ہے جواب ادھر ہے نعم نعم إلى أين أنت مسافرة يا صبا؟ نام نہیں لکھیے نارمل بولیے سوال جواب اگر الگ الگ کرتے ہیں بہتر ہے اگر ایک ہی طالبہ کرتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ چار ہی جملے ہوں گے جواب بھی ہم ہی دیں استاد ہاں اگر دوسری طالبہ جواب دے رہے تو بہتر ہے إلى أين أنت مسافرة؟ أنا مسافرة إلى مكة. ہاں ہاں کنٹینیو کرتے ہو إلى أين أنت مسافرة؟ أنا مسافرة إلى المدينة. نعم إلى أين أنت مسافرة؟ أنا مسافرة إلى تركيا. إلى أين أنت مسافرة؟ أنا مسافرة إلى مصر. إلى أين أنت مسافرة؟ أنا مسافرة إلى سوريا. إلى أين أنت مسافرة؟ أنا مسافرة إلى باكستان. نعم کیسا رہا ایزی تھا سر. ما معنی الی این انت مسافر یا انت مسافرتن آپ کہاں پر ٹریول کر رہے ہیں کس طرف ٹریول کر رہے ہیں انا مسافر الی مکہ میں مکہ کی طرف سفر کر رہا ہوں. ٹھیک بہتر آ جائیے اگلے یہاں پر آپ پڑھے تھے میں فلاں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں سوال یہاں پر ہے جواب یہاں پر ہے ٹھیک ہے سب میں سوال ہوئی این تصلی الجمعہ جواب فی المسجد الحرام فی المسجد النبوی یہاں پر جواب بدل جائے گا البتہ جب آپ مؤنث سے پوچھ رہے ہیں تو کیا تبدیلی ہوگی کون بتائیں گے تسلینا تسلی کی جگہ تسلینا 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 کیسا پڑھیں گے تسلینا ہاں ابھی سوال کریں سوال میں آپ کو آئینہ تسلینا جواب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جواب میں وسلی ہی رہے گا ہاں نہ شروع کرو ابھی ہاں کون سوال کر رہے ہیں یہاں بھی دو لوگ رہے سوال جواب میں سوال میں سب میں رہے گا وہی این تسلینا الجمعہ نعم ہاں اگر کوئی نہیں سوال کر رہے جو پہلے سوال جواب کرے وہی لوگ کریں أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الحرام.
أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد النبوي نبوي نبوی نبوی نبوي نعم أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد البلال أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد عثمان فی المسجد نہیں، فی مسجد، الف لام نہیں ہے. في مسجد عثمان نعم أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد ياسر نعم أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد السوق سوق، سوق یعنی سوق مارکیٹ، بازار. مسجد السوق أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد عمر أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد علي ہاں فی المسجد ہو جا رہا تھا کہیں کہیں، فی مسجد، الف في لام نہیں رہتا، مسجد علي الف لام کے بغیر جی شیخ الف لام نہیں رہتا. ہاں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی شیخ سر. نعم. ما معنی این تصلی الجمعہ یا این تصلین الجمعہ؟ آپ جمعہ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں اصلی الجمعہ فی المسجد الحرام. جمعہ میں مسجد الحرام میں پڑھ رہی ہوں. ہاں چلیے آگے آ جائیے. تبادل الحوار مع زمین کما فی المثال. یہاں پر فوٹو ہے، اس کے نیچے دو کلمہ لکھا ہو العصر البیت، پھر اس پر چار جملے بن رہے ہیں. هذا اذان العصر، حیا بنا الى المسجد، انا اصلی فی البیت، صلی فی المسجد. ٹھیک ہے، یہ جملہ گزرا، یہ جملہ اس طرح کا یہی جملہ گزرا ہے. پھر اسی طرح آپ کو نیچے کے فوٹو میں بولنا ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ پڑھو جو لکھا ہوا ہے تاکہ آسانی ہو. نعم هذا اذان العصر نعم حیا بنا الى المسجد نعم انا اصلی فی البیت صلو فی المسجد صلی صلی. صلی فی المسجد. ہاں یہ چار جملے ہیں، یہ سمجھیے ایک الگ انسان کہہ رہا ہے، یہ الگ انسان کہہ رہا ہے. سوال ہے اور یہ دوسرے کا کلام ہے. یہ دیکھو یہاں پر طالبہ ثانیہ، طالبہ ثانیہ، اس کے اپوزٹ میں آپ دیکھو طالبہ اولا، طالبہ اولا. یہ جو پورا جملہ ہے اس میں کسی لفظ کا معنی پوچھنا ہے، کسی لفظ کا، کسی کلمے کا. نہیں شیخ. ہاں واضح سب کے لیے. جی ایک مرتبہ پھر آپ اس کو پڑھو کیونکہ یہاں پر چار جملے بن رہے ہیں تو نیچے آپ کو آسانی ہو. هذا اذان العصر نعم حیا بنا الى المسجد نعم انا اصلی فی البیت صلی فی المسجد. ہاں دیکھو اب یہاں پر کیا چیزیں جو تبدیلی نہیں ہوگی، یہ صلی فی المسجد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، حیا بنا الی المسجد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جی شیخ. جو طالبہ ثانیہ کا رول پلے کریں گے ان کو یہی ہمیشہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، جو طالبہ اولا بنیں گے، ٹھیک ہے، ان کو بدل کر بولنا ہوگا. ان کو کیا کرنا ہوگا، ان کے جملے بدلیں گے. عصر آ جائے گا، پھر فجر آ جائے گا، پھر ظہر، پھر مغرب، پھر عشاء. ٹھیک ہے، جی اس کے بعد طالبہ اولا کا پھر رول بدلے گا. یہاں پر فی البیت ہے، یہاں شقہ آ جائے گا، مدرسہ آ جائے گا، غرفہ آ جائے گا، بیت آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تبدیلی کہاں پر ہو رہی ہے؟ یہاں پر طالبہ اولا کے عصر میں، طالبہ اولا کے البیت میں. سمجھ میں آ رہی تبدیلی؟ جی جی شیخ. سر. طالبہ ثانیہ کی یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان کو وہی بولنا حیا بنا الی المسجد، صلی فی المسجد. ٹھیک ہے، یہاں بھی دو طالبہ کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے، تو طالبہ ثانیہ اپنا پہلے یاد رکھیں کیونکہ ان کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو طالبہ اولا
کا رول کریں گے ان کو خیال کرنا ہے کہ آپ کو یہاں تبدیلی ہوگی العصر میں اور البیت پہ. ٹھیک ہے ہاں شروع کرتے ہیں. جی شیخ. ہاں چلیے اسٹارٹ کرو. آواز برابر نہیں آ رہی. هذا أذان الفجر. نعم حیا بنا الی المسجد. نعم هذا أذان الظهر. لا ابھی حیا ایک باقی. بنا یس دوبارہ شروع کرو اس فوٹو کو دوبارہ شروع کرو. هذا أذان الفجر. نعم حیا بنا الی المسجد. هذا أذان الظهر. لا 4 جملے پڑھ رہے ہیں 2 جملے طالبہ اولا کے 2 جملے طالبہ ثانیہ کے. ابھی پھر آپ کو بولنا ہے یہ انا اصلی فی الشقہ. أنا أصلي في الشقة. نعم طالبہ صلی فی ثانیہ. المسجد. ہاں دوبارہ کرو کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے مشکل ہو رہا ہے شاید. دوبارہ اسی کرو سورہ اولا کو. یہاں پر دیکھو یہ نہیں کہ ہم زیادہ پڑھیں. اگر آپ نے ایک فوٹو کو سمجھ لیے بول لیے تو سینکڑوں فوٹو اسی طرح پر بول سکتے ہو اسی طریقے پر. نعم ھذا اذان الفجر. نعم هذا نہیں برابر نہیں ہو رہا. ھذا اذان الفجر. حیا بنا طالبہ ثانیہ انا اصلی فی الشقہ. صلی فی المسجد. ھذا نعم اذان الظہر. حیا بنا إلى المسجد. انا اصلی فی المدرسہ. صلی فی المسجد. نعم ممتاز. ھذا اذان المغرب. حیا بنا إلى المسجد. انا اصلی فی الغرفہ. صلی فی المسجد. ھذا اذان العشاء. حیا بنا إلى المسجد. انا اصلی فی البیت. صلی فی المسجد. ہاں کیسا رہا کچھ مشکل ہے. نہیں نہیں شیخ ہاں الحمدللہ. طالبہ ثانیہ جو بھی طالبہ ثانیہ بن رہے ہیں ان کو خیال کرنا آپ کو کچھ بھی تبدیلی نہیں کرنا ہے. جو طالبہ اولا بن رہے ہیں ان کو یہاں تبدیلی کرنا ہے. العصر کی جگہ جو بھی نماز کے اوقات ہے ان میں سے کوئی بھی نام آئے. ٹھیک ہے بیت کی جگہ کوئی بھی دوسرا مقام آئے گا. شقہ آئے گا مدرسہ آئے گا مسجد. ٹھیک ہے ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو اور دوسری 2 طالبہ ریپیٹ کریں. نعم هذا أذان الفجر. حیا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الشقة. صلی فی المسجد. نعم ممتاز. هذا أذان الظهر. حیا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في المدرسة. صلی فی المسجد. ممتاز. هذا أذان المغرب. حیا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الغرفة. صلی فی المسجد. هذا أذان العشاء. حیا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلی فی المسجد. نعم ممتاز. کیسا مشکل ہے کچھ. آگیا سر. ہاں سب کو سمجھ میں آیا. جی ہاں ہمیشہ طریقہ سمجھنے کا تعبیر کیسی ہے پہلے مثال میں پہلے فوٹو میں آپ سمجھ گئے. باقی اسی طرز پر اسی طریقے پر اسی طرح آپ کو تمام تعبیرات میں تمام کلمات میں تمام جملوں میں بولنا. ٹھیک ہے آگے آگے. یہاں پر بھی ہاتھی جملن کما فی المثال. ایک فوٹو ہے اس کے نیچے 2 کلمہ لکھے ہوئے. ان 2 کلمہ کو اس طرح جملوں میں سیٹ کیا گیا تعبیر بنائی گئی. تمام فوٹو میں صلاح کا فوٹو نماز کا فوٹو. ٹھیک ہے نماز کے نام الگ الگ ہیں. کہاں نماز پڑھا اس کی الگ الگ جگہیں. ٹھیک ہے اس کو کس طرح بولا گیا اسمع اذان سنو ابھی بولے نہیں کوئی. اسمع اذان الفجر فی البیت. اسمع اذان الفجر فی البیت.
अतवज़्ज़उ फिल हम्माम उसल्लिल फज्र फिल मस्जिद। यहाँ पर अस्माउ अज़ान अल फज्र फिल बैत, बैत यहाँ पर है, फज्र यहाँ पर है, बाकी और कोई तब्दीली नहीं होगी। अतवज़्ज़अ फिल हम्माम वो वही रहेगा, उसल्लिल फज्र फिल मस्जिद वो भी वैसा ही रहेगा, सिर्फ तब्दीली कहाँ होगी, यहाँ पर फिर फज्र की जगह पर दूसरी सलाह का नाम आ जाएगा, बैत की जगह दूसरी जगह आ जाएगी। यहाँ पर एक ही तालिबा काफी है, दो तालिबा की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हम बोलेंगे अस्माउ अज़ान अज़्ज़ुहर फिल मदरसा अतवज़्ज़उ फिल हम्माम व उसल्ली अल फज्र फी अल मस्जिद, उसल्ली अज़्ज़ुहर फिल मदरसा। क्योंकि यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ पर सलाह के वक्त को, अजान को, लेकिन सलाह कहाँ अदा कर रहे हैं, मस्जिद में। तो तब्दीली कहाँ पर करनी है आपको, यहाँ दो जगह पर तब्दीली होगी, फज्र और बैत। हाँ चलिए, मन तकरा कौन पढ़ रहे हैं? हाँ अच्छा, इसमें कोई माना मुश्किल है, कोई लफ्ज? नहीं शेख। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। अस्माउ अदानु ज़ुहर फी मदरसा अतवज़्ज़उ ला फिल हम्माम व उसल्लिल फज्र फिल मस्जिद ला, फज्र नहीं है यही। व उसल्ली ज़ुहर फिल मस्जिद। हाँ मुमताज। अस्माउ अज़ान अल अस्र फी शक्का अतवज़्ज़उ फिल हम्माम व उसल्लिल अस्र फिल मस्जिद। ना अस्माउ अज़ान अल मगरिब फिल गुरफा अतवज़्ज़उ फिल हम्माम व उसल्लिल मगरिब फिल मस्जिद। मुमताज। अस्माउ अज़ान अल इशा फिल बैत अतवज़्ज़उ फिल हम्माम व उसल्लिल फज्र फिल मस्जिद। यहाँ पर ये अगर ओसल्ली के बाद नमाज का नाम ना दे तो बेहतर रहेगा। अस्माउ अज़ान अल फज्र फिल बैत अतवज़्ज़उ फिल हम्माम व उसल्ली फिल मस्जिद। ये क्या जी रिपीट हो जाए पर यार, आसानी के लिए बनाया हुआ ऐसा। हाँ समझ में आया सबको ये? जी शेख। मुश्किल किसी के लिए, ताबीर मुश्किल है किसी के लिए? शेख इसका मीनिंग ये होगा कि अजान, फजर की अजान घर में सुनी और हाँ हम्माम में जाकर वजू किया हाँ, फिर मस्जिद में और नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ता हूँ। जी शेख। एक तरतीब है, अजान सुनता हूँ, फिर वजू जी करता शेख। हूँ, फिर नमाज पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा बेतरतीब लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुल 3 जुमले हैं। अस्माउ, फिर अतवज़्ज़उ, फिर उसल्ली। मुसल्ली। चलिए आगे। हाँ अभी थोड़ा आप गौर करो, जुमले थोड़े से बड़े बड़े होने पहले के बने। यहाँ पर देखिए एक फोटो है, फोटो के नीचे, तमाम फोटो के नीचे 3 कलिमात लिखे हुए। हर फोटो के नीचे कितने कलिमात हैं? 3। हाँ, 3 से। उसके बाद आप देखो जुमले 3 हैं। जी सर। पहला अईन तुसल्ली अल फज्र, नाम जवाब जी शेख। उसल्ली अल फज्र फिल मस्जिद तारिक। ठीक है, फिर सवाल कर रहा है व अईन तुसल्ली अन, ये समझ लो आपको तीसरा जुमला है, क्योंकि सवाल कर रहा है। यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल हो गया, फिर जवाब मुकम्मल होते ही उससे पूछ रहा है आप कहाँ पढ़ते हैं। उसल्ली फी मस्जिद यासिर, यानी तमाम में जो पहला नाम है वो सलाह का नाम है, सलातुल फज्र, सलातुल ज़ोहर, सलातुल अस्र, सलातुल मगरिब, सलातुल इशा, बल्कि तरतीब से। ठीक है, तरतीब से फज्र, ज़ोहर, अस्र, मगरिब, इशा। उसके बाद
کہاں پر نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہ جو نام لکھا ہوا طارق، یاسر، سوق ہے، اور اس سے پہلے وہ مسجدوں کا نام، مسجد طارق، مسجد یاسر، مسجد بلال، مسجد فیصل، مسجد فلاں، ٹھیک ہے، جی شیخ. کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تم کہاں پڑھتے ہو؟ پھر وہ جواب دیں گے میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہاں پر صرف سوق نہیں بولنا، صرف طارق نہیں بولنا، اس سے پہلے اخیر کے جو دونوں کلمات ہیں اس سے پہلے مسجد کا اضافہ کر کے بولنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ أين تصلي الفجر؟ سر أصلي الفجر في مسجد طارق. وأين تصلي أنت؟ أصلي الفجر في مسجد ياسر. ہاں، کچھ سوال کسی کا اس میں شروع کرنے سے پہلے؟ شیخ یہ جو یاسر ہے یہ ایک نام ہے، نام ہے، انسان کا مسجدوں کا نام نام ہے. ہے، جی شیخ. نام جی شیخ. انسان کا نام ہے، آدمی کا نام ہے، اس نام سے مسجد ہے. جی شیخ. ہاں جی ٹھیک ہے، سر. شروع کر، کلیئر شروع ہے. کرتے ہیں. نام پہلے اس کو پڑھے، مثال والا بھی پہلے پڑھے. أين تصلي الفجر؟ اصلی الفجر. ہاں ٹھیک ٹھیک، دو لوگوں میں بہتر ہے. اصلی الفجر فی مسجد طارق وأین نعم. تصلی انت؟ أصلي في مسجد ياسر. ممتاز. أين تصلي الظهر؟ اصلی الظہر فی مسجد بلال وأین تصلی انت؟ أصلي في مسجد فيصل. ممتاز. أين تصلي العصر؟ اصلی العصر فی مسجد السوق وأین تصلی انت؟ أصلي في مسجد السوق. لا. نہیں، في مسجد الحي. ممتاز. أين تصلي المغرب؟ اصلی المغرب فی مسجد الایمان وأین تصلی انت؟ أصلي في مسجد النور. نور، في مسجد النور. في مسجد النور. نعم. أين تصلي العشاء؟ اصلی العشاء فی مسجد سلمان وأین تصلی انت؟ أصلي في مسجد خالد. نعم ممتاز. کچھ مشکل پیش آئی کسی کو؟ نہیں شیخ. نہیں شیخ. ٹھیک، آگے آئیے. یہ آپ کو خود سے کرنا ہے، اس کو کرانے کی ضرورت نہیں. اس میں کسی کا معنی پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ حوار پر یا کتاب کے فقرے پر، پیسج پہ ڈیپینڈ نہیں ہے. یہ آپ کے اپنے بارے میں، آپ اس کا جواب خود لکھیے. کسی کا معنی نہیں معلوم ہے تو آپ پوچھ لیجیے. اس لیے سب میں دیکھیے تستیقظ، آپ شیخ یہ فرسٹ کا میننگ یہ ہوگا حل تستيقظ متاخرہ، آپ دیر سے اٹھتے ہیں. ہاں، کیا آپ لیٹ سے اٹھتے ہیں؟ کیا آپ لیٹ سے بیدار ہوتے ہیں؟ جی شیخ. اور شیخ یہ 10 والا حل 9 اور 10 حل لدے کا منبہ کہ آپ الذی پاس کا میں الارم منبہ. لگاتے ہیں. ہاں، کیا آپ کے پاس الارم کلاک ہے، الارم گھڑی ہے؟ اور شیخ یہ حل تعملوا فی اللیل کہ کیا آپ آپ نائٹ رات میں. ورک کرتے ہیں؟ کیا آپ رات میں کام کرتے ہیں؟ جی جی شیخ. ہاں، اور کسی کوئی سوال اس میں؟ نہیں سر. ہاں دیکھیے آگے کیا ہے. حل کرا، یہاں پر رکتے ہیں یا اس کو کر لیتے ہیں، یہ تو بہت آسان ہے. یہ بھی کوئی پڑھائیں، یہ بھی چاہتا میں کچھ بھی نہ بولوں، ابھی آپ لوگ اس کو پڑھا سکتے ہیں. پہلے شرح کیجیے کیا کرنا ہے، گرچہ بہت آسان ہے لیکن شرح کر کے کمپلیٹ کرو. ہاں، من تدرس، من تکون مدرسہ، کون پڑھائیں گے؟ ما
नाम नाम التدريب एक्सरसाइज इकरा पढ़ो सुम्मा बाद अलामती और अलामत लगाओ सही की बिजानिबी कलिमतैन सही करने के सामने उसके मुताबिक सही करने के सामने। इस जुमले में कह रहे हैं कि इसमें जो दो सही जुमला है उनके सामने सही का निशान लगाना है। तो हाँ हम रुकिए, क्या थोड़ा सा रुकिए। देखिए इस तरह के जब आते हैं तो दो तरह से हम इसको करते हैं या करने को बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं, ओड वन जिसको कहते हैं, यानी तीन अल्फाज हैं या तीन कलिमात हैं, दो एक जैसे एक अलग है, ठीक है। तो कभी ऐसा रहता है जो ओड वन है, जो अलग है, जो कलिमा गरीबा है, जो कलिमा मुख्तलिफा, उस पर खता का निशान लगाइए, ठीक है। कभी ऐसा रहता है कि जो दोनों एक जैसे उन पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कैसा करना है आपको सब में, जो दोनों एक जैसे उन पर सही का निशान लगाना है। जब ओड वन वाला करना रहता है कलिमा गरीबा वाला, तो वो आसान रहता है। आसान इस माना में कि आपको एक ही जगह पर खता का निशान लगाना है, यहाँ पर दो जगह आपको सही का निशान लगाना है। फर्क समझ रहे हैं? हाँ कीजिए। जी शेख। हाँ अभी कंटिन्यू करो आप। आप कहाँ से, यहाँ से या सीधे से? हाँ हाँ नंबरिंग करिए, 1 मिनट, यहाँ नंबरिंग भी है तो उसमें कुछ देखिए। यहाँ पर वाहिद, फिर इस्नान, फिर सलासा, अरबा, नंबरिंग सब कुछ है, तो अपनी जायज कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ वाहिद, शेख हम सॉल्व कर दें? हाँ 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 जी, यगसिलु तगसिलु यगसिलु, ये दोनों में ये यगसिलु और यगसिलु सेम है और तगसिलु अलग है। हाँ। तो जो अलग है क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ओड वन या कलिमा मुख्तलिफा, कलिमा गरीबा, उसको कुछ उस पर कलिबा, खता का निशान नहीं लगा। कलमा हाँ गरीबा। हाँ अगर आप ग्रीन कलर ले सकते हैं बेहतर है, क्योंकि रेड कलर किसके लिए खता के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ग्रीन कलर आप ले सकते हैं बेहतर है, ग्रीन कलर या ब्लू कलर। हाँ किताब, किताब अल किताब, किताब और किताब मुताबिक है और अल किताब जो है कलमा गरीबा है। अल आशिर, अल आशिर, अल आशिरत, अल आशिर मुताबिक है, अल आशिर ये दो कलीमा मुताबिक है और ये अल आशिरा ये कलीमा गरीबा है। अत्तबीब, अत्तालिब, अत्तबीब, अत्तबीब, अत्तबीब मुताबिक है और अत्तालिब कलमा गरीबा है। कलिमा गरीबा से बेहतर तारीफ कलिमा मुख्तलिफा की है। जी, कलिमा मुख्तलिफा, कलीमा मुख्तलिफ है। कलिमा गरीबा का सलमाना क्या होता है, जो मुश्किल अल्फाज होते हैं। हाँ ठीक है, बेहतर माशाल्लाह। समझ में आ गया सबको? जी शेख। जी शेख। ठीक है माशाल्लाह, बहुत बेहतर, आगे बढ़िए। हो गया? यहाँ पर क्या है, इससे पहले वाले में आपको लफ्ज था या एक कलिमा था, यहाँ पर क्या है, जुमला है। तो लफ्ज या कलिमा की बनिस्बत जुमला बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो पढ़ने में आपको वक्त लगेगा और उसी के साथ आपको समझने में भी वक्त लगेगा। तो नतीजा क्या निकला, तदरीब अव्वल की बनिस्बत तदरीब सानी थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इंशाल्लाह आसान रहेगी। हाँ चलिए, जो इससे पहले जो पढ़ा है अगर वही कंटिन्यू करना चाहते तो बेहतर है, या दूसरी कोई तालबा ज्वाइन होना चाहते तो वो करें। हाँ बस यही मुकम्मल करके रुकेंगे, थोड़ा टाइम 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा आज। हाँ इकरा सुम्मा बाद अलामती बिजानिबी, और इसमें भी वही कह रहे हैं कि दो कलमा जो सेम कलमा है उसको सही का निशान लगाना है और मुख्तलिफ को सही छोड़ देना। नॉट कलिमा, कलिमा नहीं कहेंगे इसको, जुमलतैन, जुमला, जुमलतैन यानी जुमलतैन। सेंटेंसेस, जी, टू सेम सेंटेंसेस को लेना है, उसको सही का निशान लगाना है, जी। कलिमा नहीं, जुमलतैन। हाँ अना ठीक, मुसाफिरुन इला मक्का, अना मुसाफिरतुन इला मक्का, अना मुसाफिरतुन इला मक्का। ना पहले में मुजक्कर का बोला है मुसाफिर और इसमें मुसाफिरतुन और मुसाफिरतुन दोनों
مطابق ہیں اور پہلا جملہ الف وہ مختلف ہے. ہاں ماشاء اللہ. إلى أين تذهب إلى أين تذهب إلى أين تذهبين إلى أين تذهب إلى أين تذهب یہ دونوں کلمہ مطابق ہے، مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور إلى أين تذهبين مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ماشاء اللہ ممتاز. أصلي في البيت أصلي في البيت أصلي في المسجد. اس میں اس دونوں کلمے میں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں مسجد یہ مختلف ہے. جملہ ہاں جملہ مطابق ہے. جملہ مطابق. أنا ذاهب معك أنا ذاهبة معك أنا ذاهب معك. یہ پہلا اور الف اور جیم والا جملہ مذکر کے لیے مطابق. استعمال ہو رہا ہے، مطابق ہے، اور انا ذاہبۃ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے یہ مختلف ہے. ہاں ماشاء اللہ بہت بہتر. صحیح. رکتے ہیں یہیں پر. سمجھ میں آ رہا سب کو برابر نا؟ جی شیخ. اسی لیے جو حوار آتا ہے جب ہم نیا وعدہ شروع کرتے ہیں تو جو حوار آتا ہے 3 حوار اول ثانی ثالث، اس کو آرام سے پڑھتے ہیں. اس میں کبھی بھی 2 پیج سے زیادہ ہم نہیں پڑھے، وقت رہتا ہے تو بھی رک جاتے ہیں. لیکن تدریبات میں نہیں. تدریبات میں اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود ہی پڑھاؤ. ہاں کسی کا کچھ سوال ہے یا کچھ بولنا ہے تو بول سکتے ہیں. رکتے ہیں پر.